ज़कात सेंटर इंडिया नांदेड़ यूनिट का सालाना इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर के सरकर्दा उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ और आइमा मसाजिद ने शिरकत की। इजलास की सदारत मक्का मस्जिद नांदेड़ के इमाम व ख़तीब मौलाना विखायतुल्लाह ख़ासमी ने की, जबकि मुफ्ती अय्यूब ख़ासमी, मुफ्ती अहमद ख़ासमी और दीगर उलमा इकराम मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। इजलास के आगाज़ में ज़िम्मेदारान ने ज़कात सेंटर इंडिया का तारुफ पेश करते हुए बताया कि यह इदारा मुल्कगीर सतह पर इज्तिमाई निज़ाम ज़कात को फ़रोग़ देने के मकसद से क़ायम किया गया है और गुज़िश्ता चंद बरसों से नांदेड़ में भी सरगर्मी के साथ खिदमात अंजाम दे रहा है। कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि इदारा ज़कात की रकम को वक्ती इमदाद के बजाय मुस्तकिल खुद किफ़ालत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसी मकसद के तहत ज़रूरतमंद और बेरोज़गार अफराद को छोटे कारोबार के लिए माली ताउन फराहम किया जाता है ताकि वो बाइज़्ज़त तरीक़े से रोज़गार हासिल कर सके। ख़वातीन को भी सिलाई मशीन और दीगर कारोबारी सामान फराहम किया गया, जिससे कई ख़ानदान खुद कफ़ील बने हैं। इसके अलावा ज़ईफ़, माजूर और बेवा अफराद के लिए माहाना वजीफ़े का निज़ाम भी जारी है ताकि इनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सके। तालीमी मैदान में भी इदारा मुस्तहिक़ और बासलाहियत तलबा को आला तालीम जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप फराहम कर रहा है, जबकि बाज़ तलबा को मुख़य्यर हज़रात के ताउन से मदद दिलाई गई। मीटिंग में यह बताया गया कि रवां साल अब तक ज़कात सेंटर इंडिया नांदेड़ यूनिट ने अपने अकाउंट से 51,26,798 रुपये, जबकि दीगर ज़राए से 8,07,000 रुपये की इमदाद फराहम की। इस तरह मजमूई तौर पर तकरीबन 60 लाख रुपए की माली मदद मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाई जा चुकी है। इदारे ने इस बात पर जोर दिया कि ज़कात को मुनज़्ज़म और शफ़ाफ़ अंदाज में खर्च करके मुस्तहिक़ ख़ानदानों को मुस्तकिल सहारा दिया जा सकता है, जिससे वो खुददारी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। कुदरती आफात के मौके पर इदारा मुतासरीन की मदद के लिए आगे आया और सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़रूरी अशिया और तालीमी सामान भी तकसीम किया गया। इजलास के अख्तिताम पर उलमा इकराम ने इदारे की खिदमत को सराहते हुए इज्तिमाई निज़ाम ज़कात को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया और अहले खैर हज़रात से अपील की है कि वो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर ताउन करे। कैंप को कामयाब बनाने में ZCI के जिम्मेदारान में शामिल इदारे के सदर जावेद लुत्फुल्लाह, सेक्रेटरी मोहम्मद ज़हूर अहमद, मौलाना सैयद आसिफ नदवी, मोहम्मद इकराम, एडवोकेट अहमद मेमन समेत मुतादिद अफराद ने अहम रोल अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। नहायत ही खुशी और मसरत का मौका है कि आज जो है ज़कात सेंटर इंडिया जो नांदेड़ के एक शाख है, ब्रांच है, इसमें जो है शिरकत का मौका मिला और उनकी कारकर्दगी वो भी जो है तो हमारे सामने रखी गई हैं। माशाअल्लाह इस साल जो है कमोबेश 60 लाख रुपये इनके पास जमा हुआ और 60 लाख इन्होंने तकसीम भी किया है। तकसीम के जो मदाद है वो 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। एक तो तालीम के ऊपर, जो इस वक्त में माशरे की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। तालीम के बग़ैर जो है इंसान तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात सेंटर नांदेड़ ने जो है तालीम को फ़रोग़ देने के लिए जो है ऐसे तलबा व तालिबात जो मुस्तहिक़ हैं, परेशान हाल हैं और पढ़ना चाहते हैं, ज़हीन हैं, तो उनके ऊपर जो है अपना ये पैसा जो जमा किया है उसके ऊपर वो ख़र्च करने का उन्होंने बेड़ा उठाया है। और कमोबेश 276 लोग 3 अलग अलग जो है कैटेगरी में इन्होंने जो है तो जमा किया और उसके ऊपर जो है तो ये मुकम्मल पैसा इन्होंने जो है तो ख़र्च किया है। तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा इनकी तवज्जो है। तालीम के बाद दूसरा जो मरहला है वो है बेरोज़गारी दूर करना। हमारे अपने तबक़े के अंदर जो है गुरबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज़कात लोग अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग जमातें हैं, जमा कर रहे हैं और हर तंजीम अपने अपने एतबार से ख़र्च भी कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ज़कात सेंटर इंडिया ने जो बेड़ा उठाया है वो काबिल क़द्र है और लोगों के जो है ऐसे मसाइल जो वाकई में जो है हल करना चाहिए, उन्होंने जो है तो हल करने की कोशिशें की हैं और कई लोगों को जो है तो रोज़गार से लगाया है। और आज जब उनकी जो है पूरी रिपोर्ट सामने आई तो ये बतलाया गया कि 3 साल से ये काम इनका जारी है। तो वो लोग जो है तो बेरोज़गार थे, जिनको रोज़गार से लगाया गया, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जो है तो जब खैर ख़बर ली गई तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई अब हमको जो है इसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह हम खुद आइंदा जो है तो पैसे देने वाले बनेंगे। ये एक बहुत अहम बात है कि ऐसे लोगों को खड़ा किया जा रहा है जो कल तक मुस्तहिक़ थे, लेने वाले थे, लेकिन आज जो है तो देने वाले बन रहे हैं। और तीसरा है मवासात,
اس کے اندر بھی جو ہے لوگوں کو بہت ہی اہمیت کی نگاہ سے جو ہے دیکھا جا رہا ہے اور پیسہ جو ہے تو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا ناندیڑ کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت اہم کام آپ لوگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی عوام الناس سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کا جو ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کرے جو ہے تو آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر صحیح مقصد میں صحیح مصرف میں جو ہے تو لگا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو، کاوشوں کو، جدوجہد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ الحمدللہ گزشتہ 3 سالوں سے شہر ناندیڑ میں زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا کے تحت کام چل رہا ہے۔ یہ زکوٰۃ سینٹر دراصل پورے ملک بھارت کے اندر ایک منظم تنظیم ہے جو زکوٰۃ کے اجتماعی نظم پر کام کر رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے کرم سے مسلمانوں میں بہت سے افراد ایسے لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نوازا ہوا ہے اور ان کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کی تقسیم یا زکوٰۃ کے جمع کرنے کا کوئی منظم اجتماعی نظم اب تک نہیں تھا۔ اللہ کے کرم سے یہ نظم چل پڑا ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں اس کی برانچز قائم ہیں، یونٹس قائم ہیں۔ جہاں مختلف شہروں میں یونٹس قائم ہیں وہیں ایک یونٹ ناندیڑ میں بھی کام کر رہی ہے، اور اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ محض اسی کی توفیق سے اور اہل خیر حضرات کی توجہ کی وجہ سے صرف 3 سالوں کے عرصے میں یہ ممکن ہو سکا ہے کہ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا یونٹ ناندیڑ نے تقریباً 60 لاکھ کے قریب مخیر حضرات کی زکوٰۃ وصول کی اور اس کو مختلف مدات میں جو ہے خرچ بھی کیا ہے۔ زکوٰۃ سینٹر یونٹ ناندیڑ کا جو اصل گول ہے وہ ہے امت کو خاص طور پر معاشی طور پر مستحکم کرنا، اور اس کے لیے انہوں نے 3 مد منتخب کیے ہیں۔ سب سے زیادہ فوکس جو دیا جاتا ہے وہ روزگار پر دیا جاتا ہے کہ امت کے وہ افراد جو سودی ذرائع سے اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں اور پھر اسی میں جکڑ کر اور زیادہ بدحال ہو جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم سے روزگار فراہم کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے کرم سے صرف 3 سال میں رزلٹ سامنے ہی آنا شروع ہوا کہ کچھ افراد ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا کاروبار زکوٰۃ کی رقم سے شروع کیا اور آج وہ زکوٰۃ دینے والے بن چکے ہیں۔ دوسرا جو کام کیا جاتا ہے وہ تعلیم کے میدان میں خرچ کیا جاتا ہے اور مواسات۔ آج جو نشست لی گئی تھی وہ دراصل شہر کے علماء کرام جو صحیح معنی میں ملت اسلامیہ یا شریعت اسلامیہ کے امین ہوا کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کی گئی، اور ہو سکتا ہے ممکنہ کچھ خدشات یا ذہن میں کچھ تھی باتیں ہو سکتی ہیں تو ان کے وہ ساری باتوں کا ازالہ بھی کیا گیا، صفائی کی گئی، اور بڑی خوشی اس بات سے ہوئی کہ جتنے علماء یہاں پر تشریف لائے تھے سبھی نے جو ہے اس کام کو مزید تیز کرنے کی طرف توجہ دلائی، اور یہ یقین دلایا ہے، تیقن دلایا کہ وہ انشاءاللہ اس میں تعاون ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے اور اس کام کو پہلے سے زیادہ منظم اور تیز بنائے۔ جزاک اللہ۔ آج یہ 3را سالانہ اجلاس تھا جس میں ہم نے آج علماء اکرام کو مدعو کیا تھا تاکہ ناندیڑ بھر میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے بینر کے تھرو وہ نہ صرف علماء اکرام کے سامنے اس کو رکھا جائے بلکہ ان کا دست تعاون بھی اس سلسلے میں ہم کو دراز کرنے کے لیے ہم ان کو آمادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مختلف قسم کے بینر سے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کو پروموٹ کریں۔ دیکھیے بھائیو، زکوٰۃ سینٹر انڈیا پچھلے 3 سال میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ کی رقم ہم نے جمع کی ہے۔ اسی سال ہم نے تقریباً 60 لاکھ کے آس پاس ہم نے جمع کی، اور جس میں مخیر حضرات نے بڑا تعاون کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اب تک تقریباً 850 سے زیادہ اپلیکیشنز ہمارے پاس آئی تھی، جس میں سے ہم نے 629 لوگوں کو اپروول دیا۔ 3 اہم مدات میں ہمارے کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام ہمارا روزگار جنریٹ کرنا ہے، ایسے مستحقین اور بے روزگار افراد جن کے اندر اسکلس ہے لیکن سرمایہ کی کمی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپلفٹ کرنا، ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور ان کی پوٹینشیلز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اچھا پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کے روزگار کے سلسلے میں کوششیں کرنا، یہ ہمارا پہلا اور پرائم آبجیکٹیو ہے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا پورے بھارت بھر میں قیام اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ ملت کو معاشی طور پہ خود کفیل بنانا چاہتے ہیں، غربت سے پاک سماج ہم تیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے اپنے پیسوں سے، ہماری اپنی آمدنی سے اور ہمارے اپنے زکوٰۃ صدقات اور عطیات سے ہم ایک ایسا سسٹم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے مانگنے والے کم ہوں اور دینے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔
تو پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا کہ کئی سکسیس اسٹوریز بھی ہے جس میں لوگوں نے پہلے پیسہ لیا تھا لیکن آج الحمدللہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو چکے ہیں اور زکوٰۃ یا صدقات دینے کے قابل ہو چکے ہیں. تو یہ ہمارا جو گول ہے ہم کو آسانی سے اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسرا ہمارا پرائم آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم تعلیم میں ہم لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن میں، اور ایسے ایریاز جہاں پر مسلم کمیونٹی کا ریپرزنٹیشن بہت کم ہے، تو ایسے جگہ پر ہم لاء، جرنلزم، میڈیا سائنس اور کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری، اسی طرح سے گورنمنٹ MBBS اور میڈیکل، پیرامیڈیکل کے دیگر کورسز، انجینئرنگ کے کورسز، فارمیسی کے کورسز، ایگریکلچر کے کورسز اور دیگر بہت سارے کورسز میں ہم نے الحمدللہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے کے ان کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بڑے سکسیس اسٹوریز ہیں اور اس کام کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ شہر بھر میں مختلف ایسے گروپس بھی تیار ہوئے جنہوں نے اپنا خود فنڈ لگا کر ہمارے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کو ہیلپ کی. ہمارے اسکروٹننگ اور ہماری تفتیش کے بعد وہ لوگوں نے اپنا پیسہ اس سلسلے میں خرچ کیا. تو یہ ایک بڑا خوشائند قدم زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا پچھلے 3 سال سے الحمدللہ ناندیڑ میں جاری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا تو یہ خواب دور نہیں رہے گا کہ ہم ایک ایسی دینے والی کمیونٹی بن جائیں گے جس کا تقریباً 100-150 سال سے ساری بھارت کی کمیونٹیز کو انتظار ہے. جزاک اللہ خیر.